بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ریفرنسز یعنی دو نااہلی کے ریفرنس، پارٹی کو تحلیل کرنے اور نااہل قرار دینے کا ڈکلیریشن، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئندہ آنے والے دنوں میں متحرک دکھائی دیں گے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے احتجاج کی کال لی تھی۔ F9 اسلام آباد میں اچھا خاصا مجمع تھا، لیکن حسب سابق عمران خان نے اپنے گھر بیٹھ کر خطاب کیا، احتجاج کی کال خود دی تھی، اور وہی بات کہ اب بہت سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جناب اسلام آباد کے F9 پارک میں تو چلیں کچھ رکاوٹیں ہوئی ہوں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ پشاور میں بھی الیکشن کمشنر کا آفس ہے، لاہور میں بھی ہے، دیگر صوبوں میں بھی ہے، تو پشاور میں بھی آپ کی حکومت ہے، لاہور میں بھی آپ کی حکومت ہے۔ اب وہاں کیا رکاوٹ تھی کہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے؟ اور ویسے بھی لوگ عمران خان کا خطاب اس طرح جلسوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن کل کی تقریر میں عمران خان نے ان کی جو ٹون تھی وہ کافی دھیمی تھی، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بڑے ناپ تول کر الفاظ اپنے ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کی، فیصلے پر تنقید کی، فیصلے کو جوڑا اپنا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں جنہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں ان کے ساتھ، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ ان کی جو رقومات آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کے اکاؤنٹس میں آتی ہیں اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ کی رقومات، آپ کی پارٹی کی جو رقومات آئیں وہ خفیہ اکاؤنٹس میں آئیں جن کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہ ساری جو تحقیقات ہیں یہ آپ کے دور حکومت میں ہوئیں، اور اس میں جن اداروں نے معلومات یا ڈاکومنٹس شیئر کیے ان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جہاں پر آپ کے لگائے ہوئے گورنر رضا باقر تھے۔ اس کے علاوہ FBR نے تفصیلات دیں، وہاں بھی آپ کے لگائے ہوئے چیئرمین تھے۔ اس کے علاوہ نادرا نے تفصیلات فراہم کی، اور نادرا میں بھی آپ ہی کے ہاتھوں لگائے گئے چیئرمین موجود تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مقدمے کا جو مدعی تھا وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے نہیں تھا، بلکہ وہ آپ ہی کی جماعت کا ایک بانی کا رکن ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی دور میں وہ آپ کا یار غار تھا۔ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس کے مصداق یہ ساری بات ہوئی ہے۔ لیکن اب اصل بات یہ ہے، میں ریفرنسز کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر بڑی شدت کے ساتھ دستک دی جا رہی ہے۔ دروازہ کھولا بھی جا رہا ہے، لیکن یہ پوچھ کر کہ کون، اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو سابق وزیر دفاع ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں، اور لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نو رپلائی کا جواب جسے کہتے ہیں، جیسے فون پر آتا ہے نا آپ کے مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، یا آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں ہے، تو اس طرح کا جواب ان کو موصول ہو رہا ہے۔ ان نٹ شیل میں کہوں تو عمران خان دن بدن، یہ کب سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، کہ عمران خان اب جس سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، اس سیاسی بند گلی میں، تاریخ بند گلی میں انہوں نے اپنے آپ کو خود داخل کیا۔ انسان کسی بھی اپنے مخالف سے اس وقت مذاکرات کر سکتا ہے، یا اس کو مذاکرات میں کامیابی مل سکتی ہے، اپنی مرضی کے مطالبات منوا سکتا ہے، جب وہ پوزیشن آف سٹرینتھ پر ہو۔ اور جب وہ پوزیشن آف سٹرینتھ پر تھے عمران خان اپریل اور مئی میں، یا کسی حد تک جون میں بھی،
تو اس وقت تو وہ للکارتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میری مرضی کے مطابق انتخابات ہوں گے، میں جب چاہوں گا انتخابات ہوں گے، یہ ادارے اس کو نکال دو، یہ کرو۔ اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہے، اب ان کی جماعت کو تحلیل ہونے کا سامنا ہے، ان کو خود نااہل ہونے کا سامنا۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی جماعت میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اس سے زائد لوگ موجود ہیں جو کہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نااہل ہوں اور پی ٹی آئی پر ان کا تسلط آ جائے، قبضہ ہو جائے، پی ٹی آئی کی سربراہی ان کے پاس آ جائے۔ اور آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سر فہرست ہمارے پیارے پیر شاہ محمود قریشی، دوسرے نمبر پر اسد عمر، تیسرے نمبر پر جناب ہمارے پیارے پرویز خٹک، اور تینوں کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تینوں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتنے قریب نہیں ہیں، اور کل کو اگر عمران خان نااہل قرار پاتے ہیں، پارٹی ڈیزالو نہیں بھی ہوتی، اور اسی طرح جس طرح نواز شریف کو نااہلی کے بعد پارٹی کا عہدہ رکھنے سے بھی نااہل قرار دیا گیا تھا، اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب دوبارہ سپریم کورٹ ماضی کے کیے گئے فیصلے کے برعکس فیصلہ نہیں کر سکتی، اب سپریم کورٹ پر بہت دباؤ ہے، اب 3 رکنی بینچ یہ کیس نہیں سنے گا، اب فل کورٹ یہ کیس سنے گا اور فل کورٹ کا فیصلہ آئے گا، چاہے اس میں 2 مہینے لگے، 3 مہینے، 6 مہینے۔ تو بات یہ ہے کہ اب انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ آگے چلی گئی۔ اب بظاہر ویسے تو پاکستان میں آپ کچھ بھی کسی بھی بات کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب جو اگلا آنے والا آرمی چیف ہے وہ موجودہ حکومت ہی اس کی تعیناتی کا اعلان کرے گی یا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان کے فیور میں نہیں جا رہے، اور نااہلی جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اور یہ تمام یہ ایون تحریک انصاف کے جو اپنے لائرز ہیں وہ بھی اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں جناب کہ بہت سنجیدہ کیس ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو 351 کمپنیاں آئی ہیں، 34 غیر ملکیوں کے نام لیے گئے، ممکن ہے ان میں سے کچھ پاکستانی بھی ہوں، لیکن 2 کمپنیاں ایسی ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، وہ فارن کمپنیز ہیں، وہ کیمن آئیلینڈ میں رجسٹرڈ ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ میں، فن لینڈ میں، آسٹریلیا میں تو کم از کم 2 کا کہا ہے جہاں سے رقومات زیادہ آئی ہیں، زیادہ ڈالرز آئے ہیں۔ اسی طرح ابراج گروپ ہے، بھوٹان کرکٹ کلب ہے، یہ سارے جو ہیں وہ آپ اس سے پیسے نہیں لے سکتے۔ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں، وہ دیکھیں جی پیسہ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسہ باہر سے اندر آیا ہے نا، یہاں سے باہر نہیں گیا۔ بھائی باہر سے بھی اندر آیا تو آپ جسٹیفائی کریں کس کام کے لیے آیا ہے۔ زیادہ تر پیسہ تو شوکت خانم کے لیے ہے، اور شوکت خانم کا پیسہ جو وہ آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیا۔ اور ایک اور بات، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایدی فاؤنڈیشن ہے، عبدالستار ایدی ایک بہت بڑا ایک فلاحی ادارہ چلا رہے تھے۔ اب وہ فلاحی ادارہ چلانے کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کے لیے جو لوگ زکوٰۃ، صدقات، خیرات ایدی فاؤنڈیشن کو دیتے تھے یا دیتے ہیں، آج ان کا صاحبزادہ ایک سیاسی جماعت بنا دے اور وہ سارا پیسہ جو لوگوں نے ایدی فاؤنڈیشن کو دیا ہوا ہے، یہ سارا یہ اس کا کچھ حصہ اپنی سیاسی جماعت میں لے آئے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ آپ اس کو مانیں گے؟ ہاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف آپ ثبوت لے کر آئیں الیکشن کمیشن میں، اگر انہوں نے چوری کی ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، ہم تو اس بات کے دائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریفرنسز، ایک ریفرنس جو ہے وہ گزشتہ روز محسن شاہ نواز رانجھا جو سرگودا سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اس کیس میں اب قومی اسمبلی کے اسپیکر، قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے، وہ قرارداد پیش کی تھی سردار ایاز صادق نے جو کہ سابق اسپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، وہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اس قرارداد کہ روشنی میں اب ریفرنس جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، عمران خان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ اب الیکشن کمیشن کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ یہ دوسری تلوار ہوگی۔ اور تیسرا ریفرنس تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔
اب حنیف عباسی بھی ایک ریفرنس لے کر سپریم کورٹ جائیں گے، اس کے علاوہ حکومتی ریفرنس۔ تو اب عمران خان کو تقریباً ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جب ان کے دور حکومت میں جس طرح کی صورتحال کا سامنا اس وقت کی اپوزیشن کو تھا۔ وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، ایک جگہ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے تھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس پر میں الگ سے ویڈیو کروں گا، کہ اب آپ یقین کیجئے کہ بہت اعلیٰ سطح پر عمران خان ہی نہیں، بہت سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جہاں سے اشارہ آنے کا انتظار تھا وہاں سے اشارہ بھی مل چکا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔